ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم قال الله تعالى في مقام آخر قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کی ذات کے لیے ہے جو کل کائنات کا خالق مالک رازق گنج بخش غوث اعظم ہے جس مال کے ارض و سما نے زمین کی تہوں کے نیچے میٹھے اور کڑوے پانی کو الگ الگ چلا دیا ہے جس رب العالمین نے زمین کو ہمارے لیے بچھونا اور آسمان کی چھت بنا دی اس مالک الملک کا بے حد احسان ہے کہ جس رب نے ہم سب کو مسلمان بنایا صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ ساتھ ساتھ عقیدہ توحید جیسی عظیم نعمت سے نوازا درود و سلام امام الانبیاء خطیب الانبیاء آمنہ کے لال مکہ کے در یتیم پوری کائنات کے امام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس مبارکہ محترم عزیز بھائیوں اور ساتھیوں پردے میں بیٹھ کے سننے والی میری معززات مقدمات اسلامی روحانی ماؤں اور بہن اللہ تبارک و تعالی نے انسان کو دنیا میں بھیجا اس کو ایک مقصد عطا کیا وہ مقصد
بڑا عظیم مقصد ہے۔ اگر دنیا میں رہتے ہوئے اس مقصد میں بندہ کامیاب ہو گیا، 100 نمبروں میں پاس ہو گیا، قیامت والے دن اللہ رب العالمین پروٹوکول کے ساتھ جنت عطا فرمائیں۔ اگر اس مقصد میں فیل ہو گیا تو قیامت والے دن انجام بڑا سخت ہوگا۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، وہ مقصد صرف عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا، روزی روٹی کا مالک تسلیم کرنا، اور اس کے ساتھ پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا، پیروی کرنا۔ اس میں جو بندہ کامیاب ہو گیا، اللہ کے ہاں بڑا پروٹوکول ہوگا۔ اگر اس مقصد میں فیل ہو گیا، ڈنڈی ماری، اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے زندگی بسر کر دی، تو قیامت والے دن انجام بڑا سخت ہوگا۔ اللہ نے زندگی دی ہے، موقع دیا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیا ہے، بڑے دعوے کے ساتھ ہم اقرار کرتے ہیں ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اسلام میں داخل ہیں، اور اللہ کو مشکل کشا، حاجت روا، بگڑی بنانے والا بھی تسلیم کرتے ہیں۔ اس سے کسی بھی کی کوئی انکاری نہیں ہے۔ ہم نے اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھنا ہے کہ جس نبی کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جس نبی کا کلمہ پڑھ کے اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کیا میرا عمل، میرا اٹھنا بیٹھنا، چلنا پھرنا، گھر کے معاملات، کاروبار کے معاملات، زندگی کے لیل و نہار، میری شکل و صورت، میرے گھر کا ماحول، کیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرتا ہوں کہ نہیں؟ آپ کے عمل کی پیروی کرتا ہوں کہ نہیں؟ میری نماز سنت کے مطابق ہے، میرا صبح کے وقت اٹھنا سنت کے مطابق ہے، میرا سونا، میرا جاگنا، میرا لباس، میری شکل و صورت، میرے گھر کی خواتین کے حالات، میرے کاروبار کے معاملات، اگر سارے کے سارے معاملات پیارے پیغمبر علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے، آپ کے عمل کے مطابق ہے، تو پھر اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر میری شکل و صورت، میری تجارت، میرا کاروبار، میرے گھر کا ماحول، میرا لباس، میرا بولنا چلنا، زندگی کے لیل و نہار اللہ کے نبی کی زندگی جیسے نہیں ہے، آپ کی سنت کے مطابق نہیں ہے، آپ کے عمل کے مطابق نہیں ہے، تو میرے عزیز بھائیوں کے زندگی کا مقصد ہم نہیں سمجھ سکیں۔ ایک عمل بھی اللہ کے نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق نہ ہوا، اللہ رب العالمین رائے گاہ کر کے جہنم کا بالغ بنا کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے ایک صحابی نماز پڑھتا ہے، وضو کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، سلام دیتا ہے، اللہ کے نبی کے پاس آئے، السلام علیکم، آپ نے جواب دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی،
پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ وہ پھر صحابی جاتا ہے، وضو کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قیام کرتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، سلام پھیرتا ہے، پھر اللہ کے نبی کے پاس آئے، السلام علیکم، آپ نے جواب دیا، کہا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جب نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی کے سامنے وہ صحابی 3 مرتبہ نماز پڑھتا ہے، رکوع کرتا ہے، سجدہ کرتا ہے، تشہد میں بیٹھتا ہے، سلام پھیرتا ہے، وہ سارے کام پورے کرتا ہے۔ اللہ کے نبی نے اس کے باوجود فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی، جا کر کے نماز پڑھ۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام کو کہنے لگا اللہ کے نبی میں نے رکوع بھی کیا ہے، سجدہ بھی کیا ہے، تشہد میں بیٹھا ہے، قیام کیا ہے، سارے کام پورے کیے ہیں، اللہ کے نبی وجہ کیا ہے، میری نماز آپ نے قبول کیوں نہیں کی؟ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں، جس طرح میں قیام کرتا ہوں، جس طرح میں تشہد میں بیٹھتا ہوں، جس طرح میں سلام پھیرتا ہوں، اگر میری سنت کے مطابق، میرے عمل کے مطابق تیرا عمل ہوا تو اللہ کے ہاں قابل قبول۔ تیرا رکوع ٹھیک نہیں تھا، تیرا سجدہ ٹھیک نہیں تھا، تیرا تشہد ٹھیک نہیں تھا، تیرے عمل میں کمی تھی، اس لیے اللہ نے تیری نماز کو ریجیکٹ کر۔ میرا سوال یہ ہے، ہم سے تو بہتر اس صحابی نے نماز پڑھی ہوگی، ہم سے تو اچھا قیام کیا ہوگا، ہم سے تو اچھا رکوع کیا ہوگا، سجدہ کیا ہوگا، اس کے باوجود اللہ کے نبی نے فرمایا ارجع فصلی فإنک لم تصلی، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ اللہ کے نبی کی آنکھوں کے سامنے وہ صحابی نماز پڑھتا ہے، آپ کی سنت کے مطابق نہیں تھی، اللہ کے نبی نے فرمایا تیری نماز قابل قبول نہیں ہے۔ آج ہم اپنی نمازوں کی حالت کو چیک کریں۔ میرا ہاتھ اٹھانا اللہ کے نبی کی سنت کے مطابق، آپ کے عمل کے مطابق ہے؟ میں ہاتھ کہاں تک اٹھاتا ہوں؟ قرآن میرے سامنے، حدیث میرے سامنے ہے، علماء کرام موجود ہیں، سمجھانے والے، پڑھانے والے، سکھانے والے۔ ہم نے کبھی زحمت نہیں کی، ہم نے غور نہیں کیا، سیکھنے کی کوشش نہیں کی۔ میں ہاتھ کہاں باندھتا ہوں؟ سینے پر باندھتا ہوں، پیٹ پہ باندھتا ہوں، ناک کے نیچے باندھتا ہوں، اوپر ناک باندھتا ہوں۔ کبھی زحمت کی، کتاب کھولنے کی کوشش کی، قرآن کھولنے کی کوشش کی، سمجھنے کی، سیکھنے کی، پڑھنے کی، پڑھانے کی کوشش کی۔ میرے عزیز بھائیوں، اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے امام، اپنے کسی بڑے کی بات کو مان کے نماز کا طریقہ فالو کرتے رہے، اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہم پر وہ صادق آئے گی ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جا کر کے نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، نماز دین اسلام کا اہم ترین رکن ہے، اور جو نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھنا تو دور کی بات ہے، ہم جو نماز پڑھتے ہیں، ہمارے نماز پڑھنے کا جو سنت نبوی طریقہ ہے، نماز محمدی ہے، اس میں بہت زیادہ ڈنڈی مارتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ رب العالمین کو سب سے زیادہ اگر غصہ آتا ہے، سود کھانے والے پہ غصہ نہیں، زانی پر غصہ نہیں، کسی کا حق دبانے والے پہ غصہ نہیں، کسی کے ساتھ جناب ناراضگی، قطع تعلقی ہے، اللہ کو اس پر اتنا غصہ نہیں ہے جتنا اللہ کو غصہ بے نماز پر ہے۔ نماز پڑھنے کے باوجود بھی کچھ لوگ بے نماز ہیں۔ سود کھاتے ہیں لوگ، سودی کاروبار کرتے ہیں، سود کا لین دین کرتے ہیں، اور سود کا ایک ٹکا کھانے والا، سود کا ایک درہم کھانے والا، اللہ کی قسم اللہ کے ہاں اتنا خطرناک ہے۔ پیارے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جو سود کا ایک ٹکا، ایک درہم اپنے حلق سے نیچے اتارتا ہے، پیارے پیغمبر نے اپنی نبوت والی زبان سے اعلان کر دیا ہے، وہ 36 مرتبہ اپنی سگی ماں کے ساتھ منہ کالا کرتا ہے۔ جناب سود کھانے والا، سودی کاروبار کرنے والا، سود لینے والا، سود دینے والا،
سارے صف میں کھڑے ہوں گے. اللہ کو اتنا غصہ ان پر نہیں ہے جتنا غصہ اللہ کو ایک بے نماز. اور اللہ رب العالمین نے زنا کرنے والے کو فرعون کے ساتھ نہیں کھڑا کرنا, سود کھانے والے کو اللہ نے قارون کے ساتھ کھڑا نہیں کرنا, اور جناب قطع تعلقی مقروض بندہ اللہ نے ابی بن خلف کے ساتھ نہیں کھڑا کرنا. اللہ نے اگر بے نماز کو کھڑا کرنا ہے, جو نماز نہیں پڑھتا, ہاں جو نماز پڑھتے ہیں پیارے پیغمبر کی سنت کے مطابق وہ ہاتھ نہیں اٹھاتے, اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق وہ ہاتھ نہیں باندھتے, اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق وہ صف بندی نہیں کرتے, اور جناب نیت نہیں کرتے, وہ بھی اللہ کی بارگاہ میں بے نماز ٹھہریں گے. اللہ بے نماز کو اٹھا کے فرعون کے ساتھ کھڑا کریں گے, حمان کے ساتھ کھڑا کریں گے, ابی بن خلف کے ساتھ کھڑا کریں گے, نمرود, ابو جہل, جو دنیا کے بڑے بڑے اللہ کے باقی اللہ کے جناب نافرمان گزرے ہیں, اللہ نے بے نماز کو ان کے ساتھ کھڑا کر کے انجام کرے. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول, اے لوگوں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو, فرما برداری کرو, آپ کی اتباع کرو, آپ کے نقش قدم پر چلو. دنیا ناراض ہوتی تو ہو جائے, چاچا ماما ناراض ہوتا ہو تو ہو جائے, خوشی کمی کے موقع پر پیارے پیغمبر کی سنت کو فالو کرتے ہوئے عمل کرنا تیرا کام ہے, اور تیرے کام میں برکت دینا اللہ رب العالمین کے ساتھ کا کام. اور جو پیارے پیغمبر کی بات کو تسلیم نہیں کرتے, آپ کی بات, آپ کا قول, آپ کا فعل, آپ کا عمل, آپ کا کوئی حکم آ گیا اور پیارے پیغمبر کی بات کو پیچھے کر دیا, آپ کے عمل کو پیچھے کر دیا, آپ کے قول کو پیچھے کر دیا, اپنی انا کو ترجیح دی, اپنے چاچے مامے کو ترجیح دی, اپنے بزرگوں کو ترجیح دی, اپنے پیر فقیر کو ترجیح دے کر کے پیارے پیغمبر کی بات کو پیچھے کر دیا. وَلَا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ, اللہ کا وعدہ ہے اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کو تباہ و برباد کر کے ایسے انسان کو ہمیشہ کی جہنم کا بالغ بنا کر عشق کا بڑا دعویٰ کرتے ہیں, محبت کا بڑا کام کرتے ہیں, عاشق کے رسول کے بڑے دعوے کرتے ہیں, حرمت رسول پر جان بھی قربان ہے. جان قربان کرنے کی تو بات کرتا ہے, لیکن میرا چہرہ سنت کے مطابق نہیں ہے, میرا لباس سنت کے مطابق نہیں ہے, میرے گھر کا ماحول بے پردگی پر امادہ کرتا ہے, اور میری تجارت سنت کے مطابق نہیں ہے. جان دینے کے لیے بڑے تیار. اللہ رب العالمین نے یہ قید لگا دی ہے, اگر تم زبان سے دعویٰ کرتے ہو, زبان سے یہ کام کرتے ہو, اللہ کے نبی کے ساتھ بڑی محبت ہے, اللہ رب العالمین کے ساتھ بڑا پیار ہے, لیکن میرے عزیز بھائیو ربیع الاول کا مہینہ آنے والا ہے, آج کے رسول بڑے نکلیں گے, بڑی جھنڈیاں لگائیں گے, بڑے نعرے بازیاں کریں گے, لیکن انہی لوگوں کا کردار دیکھیے, اللہ کی قسم وہی پیارے پیغمبر کی سنت سے کوسوں دور ہے. اللہ رب العالمین نے قید لگا دی ہے, اگر تم چاہتے ہو پیارے پیغمبر کے ساتھ محبت کرو, پیارے پیغمبر کے ساتھ عشق کرو, تو اس کے لیے شرط یہ ہے, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, میرے پیارے پیغمبر کی اطاعت اور اتباع کرو. اطاعت اور اتباع میں فرق ہے. کچھ لوگ اطاعت کرتے ہیں, اتباع کی نافرمانی کرتے ہیں, کچھ لوگ اتباع کرتے ہیں, اطاعت میں نافرمانی کرتے ہیں. یہ لازم و ملزوم ہے, جتنی دیر تک اطاعت اور اتباع میں 100 نمبروں میں پاس نہیں ہوں گے, قیامت والے دن جنت نہیں ملے. منافق لوگ کیا کہتے تھے, ہم اللہ کے نبی کی ذات کے ساتھ محبت کرتے ہیں, پیار کرتے ہیں, اور ان کا حکم مانتے ہیں. جب اللہ کے نبی کے پاس منافق آئے, زبانوں سے کہنے لگے اللہ کے نبی آپ کے ساتھ بڑا پیار ہے, آپ کے ساتھ بڑی محبت ہے, آپ پر ہم جان قربان کرنے کے لیے تیار ہیں, اللہ نے فوراً قرآن بنا کر کے پیارے پیغمبر کے سینہ پاک پر نازل کر دیا, اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ واللہ یعلم انک لرسولہ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون. سورۃ المنافقون کو شروع سے پڑھیے, ترجمے کے ساتھ
ساتھ پڑھیے، الفاظوں پر غور کیجیے. زبان سے کچھ ادا کرتے اور دلوں کی کیفیت کیا تھی؟ زبان سے نعرے، زبان سے حروف رسول پر جان بھی قربان، سارا کچھ کرتے تھے. اللہ رب العالمین نے فرمایا پیغمبر یہ زبان سے نعرے لگاتے ہیں، دل کے کھوٹے ہیں، یہ پکے منافق ہیں. واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے یہ جھوٹے ہیں، منافق ہیں، غلط زبانی پر بات کرتے ہیں. تو میرے عزیز بھائیوں، اللہ کے نبی کی بات آ جائے، قول آ جائے، فعل آ جائے، عمل آ جائے، آپ کا حکم آ جائے، پھر چونکہ چنانچہ اگرچہ فلاں نہیں مانتا، فلاں نہیں مانتا، میرے پیر کا مسئلہ یہ ہے، میرے امام کا مسئلہ یہ ہے، چونکہ یہ بات میرے امام کی بات کے ساتھ ٹکراتی ہے، اللہ کے نبی کی بات کو پیچھے کر دیا. اللہ کا فرمان ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا. جب یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اللہ کے نبی کی بات کو پیچھے اپنی انا کو آگے کر دیا، اللہ فرماتے فقط ضل ضلالا مبینا، یہ دور کی گمراہی. اور جو اللہ کے نبی کی نافرمانی کرتے ہیں، اللہ کے نبی کی بات قول فعل عمل اپنی مرضی سے کام کرتے ہیں، کام تو اس کا ہو جاتا ہے لیکن اللہ رب العالمین کی بارگاہ سے وہ کام ریجیکٹ ہو جاتا ہے. اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قرآن مجید ہے وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فعل، آپ کا حکم ٹھکرا دیتا ہے. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، نافرمانی کرتا ہے، بغاوت کرتا ہے، گستاخی کرتا ہے. وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اللہ کی حدوں کو پامال کرتا ہے، اللہ کی حدوں کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ کی حدوں کی بغاوت کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا، ایسے بندے کو جہنم میں داخل کر دیا جائے گا، خالداً فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا. وَلَهُ عَذَابٌ مُہِینٌ، وہ دور کا عذاب ہے، دور کی گمراہی. صبح سے لے کر شام تک اپنا محاسبہ کریں، اپنے گریبان میں جان کے دیکھیں اللہ کے نبی کی کتنی نافرمانیاں کرتے ہیں، اللہ کے نبی کے کتنے حکم کی بغاوت کرتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں. اپنی شکل و صورت کلمہ پڑھنے کے بعد آج تک ہم ٹھیک نہ کر سکے، ہماری داڑھیاں سفید ہو چکی ہیں، لیکن شادی بیاہ کے موقع پر رسم و رواج اللہ کی قسم ہندوؤں سے بھی بدتر ہیں. پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا ہے جب رسم و رواج اسی طرح اس پر قائم ہے، اللہ کے نبی کی بات کو اہمیت نہ کریں. وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرتا ہے، آپ کی بات کو چھوڑ دیتا ہے، آپ کے حکم کی تعمیل نہیں کرتا، اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ ان قریب اس کو جہنم میں داخل کرتا. تو میرے عزیز بھائیوں، غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے. ہم نماز بھی پڑھیں، روزہ بھی رکھیں، حج بھی کریں، زکات بھی دیں، بڑے بڑے نیک اعمال بھی کریں، اللہ کے نبی کی گستاخی ہمارے سینوں میں، ہمارے دل و دماغ میں ہوئی، فَإِنَّ لَهُ نَارَ جَهَنَّمَ، اللہ تعالیٰ ایسے اعمال کی پرواہ کیے بغیر انسان کو ہمیشہ کے لیے جہنم کا بال. اور آگے کیا فرمایا؟ یوم تقلب وجوہہم فی النار. ان آیتوں پر ذرا غور کرنا، دماغ کو حاضر کر کے بیٹھیے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جو دنیا میں اپنی منمانی، اپنی مرضی، اپنی خواہشات، اپنے امام، اپنے پیر، اپنے فقیر، اپنے استاد کی بات کو مان کے اللہ کے نبی کی بات کو پیچھا کر دیتے ہیں، تقلید کے مارے ہوئے اللہ کے نبی کی بات کو چھوڑ دیتے ہیں، اللہ کے نبی کے حکم کو پامال کر دیتے ہیں. ایسے لوگ قیامت والے دن آئیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جب ان کے چہروں کو جہنم کی آگ میں الٹ پلٹ کیے جائیں گے، پھیرے جائیں گے. یوم تقلب وجوہہم فی النار، جہنم کی آگ سے ان لوگوں کے چہرے داغے جائیں گے. وہ زبان حال سے کہیں گے یقولون، زبان سے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، ہائے افسوس، کاش کہ دنیا
دنیا پہ رہ کر کے اللہ کے نبی کی بات کو نہ چھوڑ، اللہ کے نبی کی بات کو پیچھے نہ کیا ہوتا، اپنی انا کو قربان کیا ہوتا، اپنے پیر فقیر کی بات کو چھوڑا ہوتا، آج لوگ محبت کا دم بھرتے ہوئے یہ زبان حال سے کہتے ہیں ہم تو اللہ کی قسم قیامت والے دن فلاں پیر کے جھنڈے کے نیچے ہوں گے، فلاں کے جناب چھتری کے نیچے ہوں گے. وہی لوگ زبان حال سے کہیں گے یقولون، زبان سے کہیں گے یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، کاش کہ دنیا پر رہ کر کے اللہ کے نبی اور اللہ کی بات کو مان اس کو تسلیم کر کے دنیا میں ہم گزارا کیا ہو. اور یہی لوگ قیامت والے دن کیا کہیں گے؟ وقالوا ربنا، اے ہمارے رب، انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیل، اللہ فلاں بندے کے پیچھے لگے رہے، فلاں کی تقلید کرتے رہے، فلاں امام کے پیچھے پھرتے رہے، فلاں مولوی کی بات کو تسلیم کرتے رہے. اللہ ہمارے اماموں کو، ہمارے بڑوں کو، ہمارے چودھریوں کو، ہمارے ان لوگوں کو پکڑیے، ان کو دور کی گمراہی میں پھینک دیے کھینچ کے، جنہوں نے ہمارے دنیا میں ہمیں ذلیل و رسوا کر دیا، ہمارے سامنے حق بیان نہیں کیا، ہمیں سیدھی بات نہیں بتائی، ہمارے سامنے قرآن نہیں پڑھا، حدیث نہیں پڑھی. آج آپ کو سوشل میڈیا پہ ایسے نام نہاد ملا ملیں گے جو اپنی زبان سے کہتے ہیں قرآن پڑھو گے، حدیث پڑھو گے، ڈائریکٹ پڑھو گے گمراہ ہو جاؤ گے. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اللہ فرماتے ہیں یہ قرآن پڑھنے والوں کے لیے آسان بنا دیا ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک آسان بنا دیا ہے. جو بھی پڑھے گا اللہ تعالیٰ راہ راست ہدایت کرتے ہیں. آج ہمارا قرآن کے ساتھ وہ رویہ نہیں ہے، قرآن کے ساتھ وہ محبت، وہ پیار، وہ الفت نہیں ہے. آج امت کی حالت اس لیے ہے کہ آج ہم نے قرآن کو پڑھنا چھوڑ دیا ہے، قرآن کے ساتھ وہ محبت نہیں ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، اللہ فرماتے تمہیں کیا ہو گیا ہے، تم قرآن پر غور و فکر کیوں نہیں کرتے، تدبر کیوں نہیں کرتے، اس قرآن کو کیوں نہیں پڑھتے؟ اقفالها، کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگ چکے ہیں؟ کیا تمہارے دل بند ہو چکے ہیں؟ قرآن پر غور و فکر تدبر کیوں نہیں کرتے؟ میرے عزیز بھائیو، لمحہ فکریہ ہے، ہم اپنے گریبان میں چاند کے دیکھیں. میرا قرآن کے ساتھ رویہ، رمضان گزرے کتنے ماہ گزر چکے ہیں اور آج کے دن تک میں نے قرآن کتنا پڑھا ہے، کتنا سمجھا ہے، سمجھنے کی کوشش کی ہے، سیکھنے کی کوشش کی ہے اور اس کے فرامین پر کتنا عمل کرنے کی کوشش کی ہے. میرے عزیز بھائیو، اگر تو ہم قرآن پڑھتے ہیں، سمجھ کے پڑھتے ہیں، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہیں، ان الفاظ پر تدبر کرتے ہیں، پھر خوشی کی بات ہے اللہ کا شکر ادا کریں. اگر نہیں کرتے تو فکر کرنے کی ضرورت. یہ قرآن نور ہدایت ہے انسان کے لیے، سیدھا رستہ صراط مستقیم کی ہم دعا کرتے ہیں لیکن قرآن کے نزدیک نہیں آتے. اللہ کا پیغام ہے، اللہ کا میسج ہے، ہم قرآن نہیں سمجھتے. آج میرا دوست، میرا بھائی، میرا رشتہ دار، میرا چاچا ماما سعودیہ میں رہتا ہے، دبئی میں رہتا ہے، انگلینڈ میں رہتا ہے، اس کا پیغام آ جائے، میسج آ جائے، کار آ جائے، وہ پیغام دے کہ تیرے نام یہ پیغام ہے، تیرے نام یہ چٹھی ہے، میسج ہے، خط ہے. ہم وہ خط پڑھتے ہیں، میسج پڑھتے ہیں، اس پر غور کرتے ہیں. اگر مجھے پڑھنا نہ آ رہا ہو کیا کرتے ہیں؟ کسی پڑھے لکھے کے پاس جا کے ہم غور و فکر کرتے ہیں. اگر وہ پیغام مجھے سمجھ آ جائے پھر ہم عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں کوشش؟ کہ میرا دوست، میرا بھائی، میرا رشتہ ناراض نہ ہو جائے کہ سعودیہ میں بیٹھ کے پاکستان میں اپنے دوست، اپنے بھائی کے نام پیغام جاری کیا، اس نے پڑھ بھی لیا ہے اور اس نے عمل نہیں کیا، میری بات کو نہیں تسلیم کیا. میرے عزیز بھائی، اس کا رویہ آپ کے ساتھ کیا ہو کہ میں پردیس میں بیٹھ کے اپنے بھائی، اپنے رشتہ دار کے نام پیغام جاری کیا، اس نے پڑھ بھی لیا ہے، سمجھ بھی لیا ہے لیکن اس پر عمل نہیں کیا، اس پر غور و فکر نہیں کیا. دنیا میں دوست ناراض ہونے کا بڑا فکر ہے، بھائی کے ناراض ہونے کا بڑا فکر ہے، اپنے
अपने रिश्तेदार के टूटने का बड़ा फिक्र है, वो क्या कहेगा कि अब आपके नाम पैगाम जारी किया, जिस रब ने मेरे नाम इतनी बड़ी किताब नासिल कर दी है, 30 बारों में नासिल कर दी है, इसके साथ मेरा रवैया, मेरा उसके साथ मोहब्बत उल्फत वाला मामला है। तो मेरे अजीज भाइयों, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाफरमानी नहीं करनी, प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की फरमाबरदारी करनी है। ये आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मोहब्बत का तकाजा नहीं है कि रबीउल अव्वल का महीना आएगा, चढ़ियां लगाएंगे, लाइटें लगाएंगे, जुलूस निकालेंगे, जनाब बाजार बंद करेंगे और जनाब ऊंचे ऊंचे डेक लगा के, स्पीकर लगा के, बड़े बड़े नज़्में और जनाब कवालियां चलाएंगे। हम मोहब्बत के दावे का दावा कर दिया है, अल्लाह की कसम ये झूठा दावा है, इसके अंदर कोई सदाकत नहीं है। मोहब्बत का दावा तब पूरा होता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, आपके अमल की पैरवी करनी है, आपके फरामीर को मान के तस्लीम करके उस पर अमल करने की कोशिश। और जो मुनाफिकी बात होती है, जो अल्लाह के नबी की सुन्नत नहीं, वो कुल्लु बिदअतिन सलाला, जो बना संवार के मन गढ़ंत किस्से कहानियां हमारे सामने बयान की जाती हैं और बड़े फज़ाइल बयान की जाते हैं, इस पर अमल करें इतना अजर है, इस पर अमल करें इतना अजर है, सिर्फ फज़ाइल की हद तक इन लोगों को गुमराह किया हुआ है। मेरे अजीज भाइयों, जो बिदअती बंदा है, जो प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ ऐसी बात को मंसूब करता है जो आपका कौल नहीं है, आपका फेल नहीं है, आपका अमल नहीं है, आपका हुक्म नहीं है, आपकी बात नहीं, आपकी हदीस नहीं है, बना चढ़ा के इमामों ने हमारे सामने पेश करके उस पर अमल करने के ऊपर मजबूर करते हैं, ऐसा काम बिदअत है। और बिदअत करने वाला, दीन के अंदर नया काम इजाद करने वाला, उस पर अमल करने वाला, सवाब समझ के, नेकी समझ के कम करने वाला है। हर खुतबे में आपने ये अल्फाज सुने हैं, वकुल्लु बिदअतिन सलाला वकुल्लु सलालतिन फिन्नार, हर बिदअत गुमराही है और हर गुमराही इंसान को जहन्नम में ले जाए। आज हमारी उम्मत आधी से ज्यादा बिदअत पर खड़ी है, मन गढ़ंत वाक़यात पर खड़ी है, और जो बिदअत करते हैं, दीन के अंदर नया काम इजाद करके अमल करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लोग क़यामत के दिन आएंगे। ये नमाज़ें भी पढ़ने वाले होंगे, रोजा भी रखने वाले होंगे, हज भी करने वाले होंगे, ज़कात भी देने वाले होंगे, बड़े बड़े नेक अमाल करने वाले होंगे और इनके चेहरे भी चमक रहे होंगे चौथी रात की चांद की तरह। लेकिन अल्लाह के नबी हौज़े कौसर पर अल्लाह के नबी की उम्मत आती होगी, अचानक इनके दरमियान एक दीवार खड़ी हो जाए। अल्लाह के नबी कहेंगे ये मेरी उम्मत है, आने दो, मैं अपने हाथों से पानी पिलाऊंगा। कहा जाएगा कि आपकी उम्मत नहीं है, कलमा तो पढ़ा था, मोहब्बत का दम तो भरा था, अल्लाह के साथ बड़ी मोहब्बत थी, बड़े दावे थे, लेकिन आपके आ जाने के बाद इन्होंने दीन का बेड़ा गर्क कर दिया था, दीन का सत्यानाश कर दिया था। अपनी मनमानी, अपनी मर्जी, अपनी ख्वाहिशात पर अमल करते रहे, अपने इमामों की बात पर अमल करते रहे। सोहकन लिमन गय्यर बादी, अल्लाह के नबी नबुव्वत वाली ज़बान से कहेंगे सोहकन, कोई ज़रूरत नहीं, दफा दो। तो मेरे अजीज भाइयों, इसका बेहतरीन हाल ये है, अगर सुन्नत पर अमल करना चाहते हैं, आपकी पैरवी करना चाहते हैं, आपके हुक्म की तामील करना चाहते हैं, अल्लाह के साथ मोहब्बत करना चाहते हैं, इसका बेहतरीन फार्मूला ये है। अल्लाह ने ये पैगाम 30 पारे प्यारे पैगंबर की ज़ात पर नाज़िल किए हैं। डायरेक्ट अल्लाह ने जिब्राइल अमीन के जरिए प्यारे पैगंबर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाज़िल किए। इस पर गौर व फिक्र कीजिए, पढ़िए, इस पर तदब्बुर कीजिए और सही अहादीस का मुताला कीजिए। बुखारी पढ़िए, तिरमिज़ी पढ़िए, मुस्लिम पढ़िए, मिशकात पढ़िए, इब्न माजा पढ़िए, बुलूगुल मराम पढ़िए। इन सारी किताबों में सही आसानीन के साथ हदीसें मौजूद है, पर अमल करें, पढ़े, तब जिंदगी का मकसद पूरा हो जाएगा। अल्लाह ताला ने हमें पैदा इसलिए किया है, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून। दुनिया में हमारा आने का मकसद महज अल्लाह की इबादत है, अल्लाह की तौहीद, अल्लाह की बंदगी है। वो तब मुकम्मल होगी जब अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत के मुताबिक अमल करेंगे।
گے، آپ کے حکم کی تعمیر کرتے ہوئے عمل کریں گے، تب ہماری زندگی قیامت والے دن نجات کا ذریعہ بنے گی، ورنہ اللہ رب العالمین کا انجام بڑا سخت ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی و لکم۔